بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحت زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب پروگرام صحت زندگی سچ نیوز کا لائیو کلینک آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ مختلف بیماریاں، مختلف ہیلتھ کنڈیشنز جو ہیں ان پہ بات کی جا سکے، ان کے بچاؤ کے سلسلے میں بات کی جا سکے، ان کی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں بات کی جا سکے۔ تمام موضوعات کو ہم لوگ پروگرام میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے ماہر اتھینٹک ڈاکٹرز کو پروگرام میں، ہیلتھ پروفیشنلز کو پروگرام میں دعوت دی جائے تاکہ ایک صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے، کیونکہ جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہیلتھ ایشوز کو لے کے، بیماریوں کو لے کے ہمارے ملک میں بہت سی غلط فہمیاں، میتھس، پھر جو ہے ٹریٹمنٹ نہ کروانا، گھریلو ٹوٹکوں کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھار نقصان بھی ہو جاتا ہے اگر آپ صحیح معالج سے، صحیح اسپیشلسٹ سے ٹریٹمنٹ نہ کروائیں۔ لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، فون نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 0512321200 اور دوسرا نمبر ہے 0512321203۔ دونوں نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا صحت سے متعلق سوال ہو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے سے۔ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں شوگر کی بیماری کے بارے میں، ذیابیطیز کی بیماری کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اسی موضوع کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے ذیابیطیز کی بیماری، ہائی بلڈ پریشر۔ یہ دو میرے خیال سے ایسی بیماریاں جو بہت زیادہ ہمارے ملک میں پھیل چکی ہیں، اور ایک جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ کہ ان دونوں بیماریوں کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں، سب سے زیادہ مسکانسیپشنز، متس ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی ٹریٹمنٹ کے سلسلے میں، دوائیوں کے سلسلے میں، کیسے اس کو مینیج کرنا ہے، ان تمام، اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان موضوعات کو کور کرتے ہیں تاکہ ان پہ صحیح طرح سے لوگوں کو اویئرنیس، ایجوکیشن دی جا سکے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ بڑی سٹیز میں نہیں ہیں، دور دراز کے علاقوں میں ہیں جہاں پر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے، ان تک جو ہے یہ ہمارے میسیج پہنچ سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلال فردوس خان، ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ فیملی فزیشین بھی ہیں۔ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں، فردوس فیملی کلینک میں بھی ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے آج ٹائم لیا کہ اس موضوع پر ہم لوگ گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو اس بیماری سے بچایا جا سکے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک بڑا اہم پوائنٹ جو کہ پاکستان کے باہر مختلف ملکوں میں بڑے اچھی طریقے سے پریکٹس کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب بیماری ریورس کیسے کیا جائے، ڈائبٹیز کو، شوگر کی بیماری کو۔ اب ریورس سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہے شوگر کی بیماری کے سلسلے میں، کال کریں، اپنا سوال پوچھیں، ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب تک گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ بلانے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ فیملی فزیشین ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنا پاکستان میں، ایون میرے خیال سے پوری دنیا میں جو ہے ذیابیطیز کی بیماری جو ہے وہ بڑی بری طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم نے بات تو پہلے کی ہے شوگر کے بارے میں بہت بار، لیکن جو آپ نے پوائنٹ کہا کہ جی اس کو ریورس کرنا، تو کیا منظور کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا ریورس کرنے کا؟ جی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ اصل میں سالہ سال سے یہ بیماری چل رہی ہے، پچھلی تقریباً آدھی صدی میں بہت زیادہ پھیلی، پوری دنیا میں پھیل گئی، ہم لوگ بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ تو شروع سے ہی کہا جاتا تھا کہ یہ بیماری ایک دفعہ ہو گئی تو ساری عمر ہوگی اور رہے گی، بالکل اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مینیج کر سکتے ہیں، کمپلیکیشنز اس کی جو ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، انہیں کم کر سکتے ہیں، لیکن اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے کچھ 5-10 سال میں اس میں کافی تحقیق ہوتی رہی ہے، ویسٹرن ممالک میں جس طرح ہوتی ہے، اور انکریزنگلی اس میں یہ پتہ چل رہا ہے اب کہ ایکچولی اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے وہ آپ کے جسم میں تبدیلیوں سے ہوتی ہے، جس کا تعلق ہماری ڈائٹ اور ہمارے لائف سٹائل سے ہے۔ بالکل صحیح۔ تو انکریزنگلی ہم لوگ چلتے کم ہیں، ورزش کم کرتے ہیں، ہمارے کھانوں میں مرغن کھانے زیادہ ہیں، میٹھی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور جسے ہم کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں عام زبان میں، تو اسی وجہ سے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو سالہ سال تک یہ پروسیس چلتا ہے، آپ آہستہ آہستہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹ نکل آتا ہے انسان کا، تھوڑا موٹاپا ہو جاتا ہے۔ تو پھر میجورٹی پیشنٹس میں اس کے بعد آپ کے جگر میں تبدیلیاں آتی ہیں جس سے آپ کی شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی سٹیج میں سے ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز، شوگر سے پہلے کا مرحلہ، جب شوگر بڑی ہوتی ہے لیکن ابھی اس لیول تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ کی شوگر مزید بڑھتی ہے، ذیابیطس یا ڈائبٹیز شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی پھر اور چینجز آتی ہیں، ساتھ میں بلڈ پریشر بھی شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا ان سالوں میں کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کو چینج کر دیں، اسے ریورس کریں اور اس طرح کی مرغن غذائیں کھانا چھوڑ دیں، اور ساتھ میں ایک اور نیا کانسیپٹ آیا جسے کہتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ساتھ میں آپ روزے رکھیں،
ٹھیک ہے. اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے, اس میں چلے جائیں گے. تو آہستہ آہستہ آپ کی ڈائٹ چینج ہونے سے یہ تبدیلیاں چینج ہونا واپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, تو شوگر لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سے مریض جو کہ گولیوں پہ ہوتے ہیں ان کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایون کچھ انسولین والے مریض بھی کرتے ہیں. اور اس میں وزن گھٹانا سب سے اہم شرط ہوتی ہے. جب آپ غذا چینج کرتے ہیں تو اس میں آپ کا وزن کم ہونا چاہیے. جو وزن کم ہوتا ہے آپ کے جگر سے وزن اور چربی ہٹ جاتی ہے, تو پھر یہ ریورسبل ہو جاتی ہے. تو یہ شروع میں امریکہ میں زیادہ اس کا آیا, اس میں باقاعدہ انہوں نے اس میں چینجز لائیں. پھر 1-2 سال پہلے امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن نے اس کی اپنی مخصوص ڈائٹ ہے جو کہ ایک ماہر کے زیر سرپرست یوز کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ ہائی فیٹ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ کہتے ہیں, جس میں آپ کو کاربوہائیڈریٹ کم چربی زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسے آہستہ آہستہ اور یورپین ممالک اور UK وغیرہ میں شروع ہوا ہے. اس وقت UK میں 40-50 سینٹرز میں شوگر کے مریضوں کو انڈر سپرویژن یہ ڈائٹ کروائی جا رہی ہے, جس میں ان کو ریورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان میں فارملی بہت کم ہو رہا ہے, اگرچہ کہ انفارملی آپ نے دیکھا ہوگا کیٹو ڈائٹ اس طرح کے ناموں سے عام لوگ کرتے ہیں, لیکن ایز سچ اس کو بہت زیادہ پریکٹس نہیں کیا جا رہا. تو لب لباب یہ ہے کہ ہاں کافی مریضوں میں آپ ڈائٹری چینجز کے ساتھ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں, کچھ مریضوں میں بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں, اور ادروائز وہی ہے جو پہلے 50 سال سے چل رہا تھا کہ آپ صرف اسے مینیج کرتے ہیں دوائیوں کے ساتھ. دوائیوں پہ دوائیاں دی جا رہی ہیں, اور ساتھ مثلاً اگر نہیں کنٹرول ہو رہی تو انسولین شروع کر دی جاتی ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مثلاً بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں بڑی فارملی, جیسے آپ نے خود کہا کہ فارمل اور انفارمل کا بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, کہ انفارملی تو بہت سی چیزیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں, لیکن یہ کہ ایک پراپر ہیلتھ پروفیشنل کے انڈر اب ذیابیطس کی بیماری, شوگر کی بیماری بہت زیادہ ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں, کیونکہ جب ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جی بس اب تو پوری زندگی میں نے دوائیاں کھانی ہیں, انسولین لگے گی, مجھے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک بات ڈاکٹر صاحب ہمیشہ ہم لوگ سنتے ہیں, ہائی بلڈ پریشر کی بات ہو رہی ہو, دل کی بیماریوں کی بات ہو رہی ہو, یا شوگر کی, موٹاپے یا جو پیٹ کا موٹا ہونا یا موٹاپا ہونا, اس کی ہمیشہ بات آپ لوگ کرتے ہیں. تو موٹاپا تو ہمارے ہاں تو ہیلتھ کی نشانی ہے, ہم لوگ تو کہتے ہیں جی ہیلدی ہے, ہٹا کھٹا کھاتا پیتا گھرانے کا بندہ ہے. تو یہ کیا ہے, آپ لوگ غلط بول رہے ہیں یا ہمارا کانسیپٹ غلط ہے؟ جی آپ نے اصل میں بہت اہم بات کی. یہ ٹریڈیشنل ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ تھا صحت کا, اور پہلوان ہوتے تھے, صحت مند کہتے ہیں جی تو بہت صحت مند ہیں, جب وزن بڑھتا کہتے ہیں صحت مند ہو گئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ پچھلے 40-50 سال میں یہ ایپیڈیمک, یہ پینڈیمک کہہ لیں انفیکٹ, اس کا ذیابیطس کا, موٹاپے کا پھیلا, تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ایکچولی یہ صحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی صحت کا نقصان ہے. انفیکٹ اب آفیشیلی مغربی ممالک میں موٹاپا غربت کی نشانی کنسیڈر کیا جاتا ہے. جی, اٹس ون آف دا, جسے کہتے ہیں کہ انڈیکیٹرز آف پاورٹی. تو ان ممالک میں وہ لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیلدی کھانا کھانا, وہ سبزیاں, سلاد, اس طرح کی چیزیں ظاہر مہنگی ہوتی ہیں ممالک میں, یا پیور پروٹین, تو وہ لوگ پھر جنک فوڈ کھاتے ہیں, میکڈونلڈس, KFC, میں نام نہیں لیتا, بے تحاشا جتنے بھی ہیں, کیونکہ یہ بہت سستے اویلیبل ہیں یورپ. ہمارے ہاں تو مہنگے ہیں, ہمارے ہاں تو عمرہ کا خوراک ہے, وہاں پہ تو غربا کی ہے. ہمارے ہاں تو پلان کر کے جاتے ہیں کہ جی آج ہم نے فاسٹ فوڈ فلاں جگہ سے کھانا ہے, تو پارٹی ہوتی ہے. بالکل. تو وہاں پہ ایکچولی اب یہ پایا دیکھا جاتا ہے کہ غربا جو ہیں وہ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, اور ان میں موٹاپا زیادہ ہے, اور یہ موٹاپا وہاں پہ اب یہ غربت کی نشانیوں میں آ گیا ہے. تو بڑا کنٹراسٹ ہے, اور یہ ایسی چیزیں جو یہاں پہ ریپلیکیٹ ہو رہی ہے. آئی تھنک یہ ایک ہمارے اربن لائف سٹائل کا حصہ ہے جو یہاں پہ بھی آ گیا ہے. تو گاؤں میں جو دیہات میں زندگی ہوتی تھی تو اس میں ٹریڈیشنلی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. اگر آپ صرف سوچیں 3 وقت کھانا کھانے کے لیے کتنی ایفرٹ درکار تھی, کاشت سے لے کے گندم کو اگانا, اس کو پھر کاٹنا, پھر اس سے چکی میں بنانا, لکڑیاں جلانا تنور میں, پھر کھانا پکانا. تو اماؤنٹ آف کیلریز انوالوڈ ایز اے ہول سوسائٹی واز ہیوج. اور اس میں پھر ہوتا تھا کہ آپ جو کھا رہے تھے آپ اس کو ہضم کر لیتے تھے, ایکسٹرا چربی نہیں آتی تھی. ابھی تو آپ جاتے ہیں بازار سے یہ خرید کے لے آتے ہیں, کوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہیں پر اب ڈرائیو تھرو کے تھرو کھایا اور بس گھر جا کے لیٹ. تو اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا ہے کہ ایک تو ٹریڈیشنل فزیکل ایفرٹ کم ہو گیا, اور آدھا گھنٹہ واک کرنے سے وہ برن آف نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ سمپل اگر کیلریز اس میں دیکھ لیں تو اگر آپ 1-2 چپاتیاں روٹیاں کھا لیتے ہیں تو وہ آدھے گھنٹے کی واک سے برن نہیں ہوتی. میٹھی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. مطلب ایک فاسٹ فوڈ کا برگر جو ہے 700 کیلریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 700 کیلریز برن کرنے کے لیے آپ کو 2 گھنٹے بھاگنا پڑے گا ایٹ لیسٹ. مطلب اچھی خاصی ہے. تو دونوں چیزیں ہوئیں کہ خوراک آسانی سے میسر ہو گئی, فزیکل ایفرٹ اربن لائف سٹائل کے تقاضوں کی وجہ سے بہت کم ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ میں چینج آئی ہے.
تو ٹریڈیشنلی ہماری ڈائٹ جو تھی سادہ غذا تھی، نہ اس میں کوئی فزی ڈرنکس تھیں اور چینی والی چیزیں ملی تھیں، ریفائنڈ شوگر کچھ بھی نہیں تھی، اور ہول میل تھی، سبزیاں تھیں، چکن کبھی کبھار پکتا تھا، گوشت کبھی کبھار ہوتا تھا، عید وغیرہ پہ ہو جاتا تھا جنرل عوام کے لیول پہ، اور لسی پیتے تھے، کوئی میٹھی چیز ایسے ڈرنکس نہیں ہوتی تھی. بالکل. ابھی تو ہے یعنی کہ گاؤں میں چلے جائیں شہروں میں چلے جائیں ہر طرف یہی ریفائنڈ شوگرز ہیں, وہی آپ کو پیپسی آفر کرتے ہیں, چکن اکثر جگہوں پہ پکتا ہے غربت کے علاوہ جہاں پہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, مڈل کلاسز میں تو یہ عام غذا ہو گئی ہے. تو یہ جو سارا کیلری انٹیک ہے اس طرح کی خوراکیں ہیں جس میں کہ ہائرلی ریفائنڈ فوڈز ہیں وہ ہم ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی سے برن نہیں کر سکتے, تو نیچرلی وہ آپ کے جسم میں جمع ہو جاتی ہیں جگر پہ اور پھر ایک تبدیلی آتی ہے. تو شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول یہ ملٹیپل بیماریوں کے نام نہیں ہیں اکثر لوگوں میں, ٹھیک ہے, ایکسیپشنز ہیں اس میں, اکثر لوگوں میں ایک پروسیس کا نتیجہ ہے جسے ہم میٹابولک سنڈروم میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک. جی تو اسی میں آپ کا جب ہمارے پاس مریض آتا ہے اس کی شوگر بڑی ہوتی ہے تو اس کا کولیسٹرول بھی بڑا ہوتا ہے, اس کے جگر کے انزائمز بھی بڑے ہوتے ہیں, اس کا بی پی بھی بڑا ہوتا ہے, اور نہ ہو تو کچھ ہی عرصے میں ہو جاتا ہے. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, جب آپ کو پھر بیماری ہو جاتی ہے ڈپریشن. ابھی جو ہمارے ہاں جو بیسک ایشو ہے کیونکہ آرگنائزڈ ہیلتھ کیئر نہیں ہے حکومت کی طرف سے, اسکیٹرڈ ہیلتھ کیئر ہے. باہر جہاں پہ میں آپ کو پتہ ہے کام کرتا ہوں ریگولرلی وہاں یو کے میں, تو وہاں پہ یہ آرگنائز طریقے سے مینیج ہوتا ہے. ہر مزید بات کریں گے معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کریں؟ ہیلو. ہیلو جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہمیں ڈاکٹر صاحب ہمیں پوچھنا ہے کہ ہم ڈائبٹیز کا علاج گھر پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود شوگر ہے؟ ہمیں پوچھنا ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج کیسے کریں. جی مجھے بتائیے گا, آپ کو خود شوگر کی بیماری ہے, ذیابیطیز کی بیماری ہے, ڈائبٹیز کی, یا گھر کے کسی فرد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی میرے بابا کو ڈائبٹیز ہے نا, تو ہم پوچھ رہے ہیں دوا روز انجیکشن لگانا پڑتا ہے, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں کہ کوئی گھر کی چیز ہم کریں تو وہ ڈائبٹیز ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے آپ کے والد صاحب کو شوگر ہے؟ بہت مطلب 2 سال ہو گئے. ایک منٹ سے پوچھ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا صحیح, ٹھیک. بہت شکریہ آپ نے کال کیا, آپ کے سوال کی سمجھ آ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ کومنٹ کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے ٹریٹمنٹ تو یہ لے رہے ہیں, وہ ریورسل کے آپشن پہ جو ہے انہوں نے بات کیا. اصل میں بڑا ٹائملی یہ سوال آیا ان کا کہ اسی طرح میں ابھی آ رہا تھا کہ بیسکلی جو ڈائبیٹک کیئر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ریگولر کیئر ہے. ان کو اسی لیے کرونک ڈیزیزز کہا جاتا ہے. تو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اور معالج کے ساتھ اور ایک سسٹم میں رہ کے آپ ان کو مینیج کریں. تو اب یو کے کا ذکر میں اسی لیے کر رہا تھا کہ وہاں پہ ہر کلینک کے پاس جو ڈائبٹیز مریض ہوتے ہیں ان کو لسٹ ہوتی ہے, ان کو سالانہ چیک اپ کے لیے بلایا جاتا ہے. تو اس کے 2 حصے ہیں اس کے علاج کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کے اعصاب چیک کیے جاتے ہیں سالانہ, کہیں اعصاب ڈیمیج تو نہیں ہو گئے, گردے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, گردوں میں تبدیلی تو نہیں آ رہی, آنکھوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے پردے کا کہ اس کے ساتھ آنکھوں میں چینجز آتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جو مریض کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ ایک حصہ ہوتا ہے. اس میں سے ڈاکٹرز پھر دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں, دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہوتا, ساتھ میں ان کو ڈائٹیشن سے ملایا جاتا ہے, ڈائٹری چینجز دی جاتی ہیں, ایکسرسائز کا بتاتے ہیں. اگر کنٹرول نہ ہو تو پھر آہستہ آہستہ جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ انسولین کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر معذرت کے ساتھ ایک اور کالر ویٹ کر رہے ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ جواب لے لیں گے آپ سے. جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کریں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں. جی مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ شوگر کی وجہ سے کڈنی فنکشننگ کتنا خراب ہو جاتی ہے, مطلب کتنا کڈنی ڈیمیج ہو جاتا ہے؟ بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ٹی وی پہ ضرور سنیے گا. جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو. تو یہ اسی کی ان کا سوال بھی ریلیونٹ اسی چیز سے کہ یہ آپ کے ریگولر چیک اپ کا حصہ ہوتا ہے. سال میں 6 مہینے میں 1 دفعہ یا سال میں 2 دفعہ یہ کیا جاتا ہے. اس میں ہم ارلی اس میں ڈیمیجز کے لیے ڈھونڈتے ہیں کہ کڈنی افیکٹ تو نہیں ہو رہی. وہ بھی ایک خاص پیشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم پروٹین ناپتے ہیں, سالانہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بلڈ ٹیسٹ میں کڈنی چینجز آنے سے سالوں پہلے آپ پیشاب میں پروٹین لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مریض میں یہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو جو ان کا سوال تھا, تو بہت بڑی تعداد میں شوگر کے مریض اگر کنٹرول نہ ہوں تو 10-15 سالوں میں ان کو کڈنی ڈیمیج سٹارٹ ہو جاتی ہے. صحیح, یہیں سے ڈاکٹر صاحب آگے گفتگو بڑھائیں گے. ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا پروگرام میں معذرت کے ساتھ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر بلال فردوس خان کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ فیملی فزیشین, ڈاکٹر صاحب جو ہیں میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے شوگر کی بیماری کے سلسلے میں, کیسے ریورس کیا جائے بیماری کو. چھوٹا سا وقفہ لیں گے یہاں پر, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر بلال فردوس خان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ فیملی فزیشین اور میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے بڑے اہم موضوع پر، شوگر کی بیماری. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اب اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے جب شوگر ہو گئی ہے تو آپ کو اب دوائیاں لینی ہیں اور پوری زندگی اس کو کنٹینیو کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی ریورس کیا جا رہا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ بیماری کو واپس ایک شخص کو جو ہے اس کو نارمل کنڈیشن میں لے آیا جائے، یا ایٹ لیسٹ ایسی اس لیول پہ لے آیا جائے کہ اس کو کمپلیکیشنز نہ ہوں، اس کو بہت زیادہ دوائیاں نہ کھانی پڑیں، اس کو دوائیوں سے پھر انسولین وغیرہ اور ٹریٹمنٹس پہ نہ لے جانا پڑے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمارے ملک میں عام ہونا چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے کہ جناب شوگر کی بیماری لوگوں کو ہوتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی بس اب تو پوری زندگی جو ہے یہ ہو جائے گا. اب جیسے کڈنی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے سوال پوچھا اور اس پہ آپ کمنٹ کر رہے تھے، پلیز اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں اس پہ. جی تو کڈنی بہت اہم ہے کیونکہ شوگر میں دو طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ایک ہے جب آپ کا شوگر کا لیول بڑا رہتا ہے تو آپ کی آنکھوں کے پردے، آپ کی کڈنیز اور آپ کے اعصاب ڈیمیج ہوتے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پہلے سال سے جب آپ کو شوگر ہوتی ہے سالانہ اس کو مانیٹر کیا جائے. پیشاب کے ٹیسٹ میں ہوتا ہے، وہ پروٹین کا ٹیسٹ ہوتا ہے خاص طور پہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ شوگر کے مریض میں پروٹین لوز کرتے ہیں تو ان کو باقی مسئلے بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی. دوسرا اسپیکٹ اس کا ہے ہارٹ اٹیک اور فالج کی حالت سے. اچھا، یہ اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. کالر ایک ویٹ کریں، کال لے لیتے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں؟ جی پرویز امان بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے کہ کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات سن رہے ہیں. 7 سال سے شوگر ہے اور میڈیسن سے کنٹرول ہے، لیکن میں اسے ریورس کرنا چاہتا ہوں. کوئی ڈائٹ پلان اگر آپ کوئی عنایت کر دیں تو اس سے میں کنٹرول کر لوں. بالکل ڈاکٹر صاحب اسی پہ ہی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈائٹ پلان کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو کمپلیٹ چیک اپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کروانا پڑے گا تاکہ وہ ڈائٹ پلان دیا جا سکے. اور اپوائنٹمنٹ دے سکتے ہیں کہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے کہ کیسے اپوائنٹمنٹ وغیرہ ڈاکٹر صاحب سے لینی ہے. ڈیفینیٹلی بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب دیکھا آپ نے خود بہت لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں، کیونکہ لوگ بچارے پریشان ہوتے ہیں کہ یار اتنے عرصے سے دوائیاں کھا کے ہمیں 1 مہینہ کسی چیز کے لیے دوائی کھانی پڑ جائے ہم تنگ آ جاتے ہیں. لوگ 7 سال سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 15 سال سے کھا رہا ہے. تو جی کنٹینیو کیجیے گا ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. تو جی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، کڈنی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کڈنی کی فیلئر کی لیڈنگ کازز میں شوگر سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے. آپ کی رگوں میں خون آنا کم ہو جاتا ہے، گینگرین ہو جاتی ہے، پاؤں کے اعصاب چلے جاتے ہیں. یہ ساری پریونٹیبل کمپلیکیشنز ہیں ڈائبٹیز کی، اور اچھے کیئر سے یا ریورس کر کے آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کے 2 حصے ہیں ڈائبٹیز کے علاج کے. ایک تو یہ کہ آپ کو ریگولر فزیشین کے ساتھ آپ نے کیئر کرنا ہے جو کہ نہ صرف آپ کے شوگر کو کنٹرول کرے، ان کمپلیکیشنز کے ڈیٹیکشن کے لیے پہلے سے چیک کرے اور ان کو اوائڈ کرنے میں آپ کی مدد کرے. ٹھیک ہے. ایک تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو، مریض اس میں انٹرسٹڈ ہو تو اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی جائے. تو ریورسل میں ظاہری بات ہے آپ کو ایسے فزیشین سے، اب بہت سے لوگ انکریزنگلی فزیشینز اور ڈائبٹیز اسپیشلسٹ بھی ابھی آفر کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس میں 2 طرح کی انٹرونشنز ہیں جو کی جاتی ہیں، اور ظاہری بات ہے میڈیکل سپرویژن میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کی غذا میں سے ریفائنڈ شوگرز، جس میں کہ ہر طرح کی آپ کی ہماری جو مرغن غذائیں اور میٹھی چیزیں اور بیکری پروڈکٹس، ایون روٹین میں جو ہم روٹی چاول کھاتے ہیں جب حد سے بڑھ جائیں تو یہ بھی شوگر لیول بہت زیادہ بڑھاتی ہے. بالکل. اور جو روٹی آج کل ہم جس آٹے کی کھا رہے ہیں وہ بھی تو ریفائنڈ ہی ہے. جی، اور اوپر سے ایک آٹے میں تقریباً کیلوریز کے لحاظ سے 6 چمچ چینی کے برابر آپ کی طاقت اس میں ہو سکتی ہے. اچھا، ہم لوگ روٹی کو تو چینی کنسیڈر ہی نہیں کرتے نا، ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی تو. اور ہماری ڈائٹ میں روٹی بہت اہم ہے، اور چاول علاقے کے لحاظ سے. تو اور آپ اور کلچرز میں دیکھیں تو میں نے یہ دیکھا ہے باہر رہتے ہوئے کہ بہت سے کلچرز میں روٹی چاول بہت کم کھایا جاتا ہے. بلکہ ہنس رہا تھا ریسنٹلی کسی سے، ہمارے ہاں یہ ڈرامہ آج کل بڑا مشہور ہے پرانا ارطغرل کے نام سے جو چل رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ گوشت کھاتے ہیں اور تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا سب کو دے دیتے ہیں ڈیوائڈ کر کے. چمچ سے کانٹے سے لوگ جو ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، سبزی ہو، گوشت ہو، جو کچھ بھی، ساتھ چھوٹی سی ایک بریڈ کا پارٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ایگزیکٹلی تو اس طرح کی ڈائٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. اس کا ایک اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم مریضوں کی شوگرز کم کرنے کے لیے روٹی چاول میٹھی چیزیں یہ بہت مینیمائز کر دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آپ چھری چمچ سے کھائیں، ترکاری سالن جو بھی پکا ہے، سبزی ہو سکتی ہے، چکن گوشت وغیرہ بھی، آپ اس کو زیادہ کھائیں. ڈاکٹر صاحب اور کالر ہے معذرت کے ساتھ. جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں؟ السلام علیکم. جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا، آپ کی 2 آواز آ رہی ہے. آپ پھر سوال پوچھیں. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ شوگر میں موٹاپا بھی ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد جو ہے، یہ پاؤں میں اور جوڑوں میں درد اکثر رہتا ہے اور آنکھیں وغیرہ سوجی رہتی ہیں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے. موٹاپے کا آپ نے کہا اور جوائنٹس کا آپ نے کہا کہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور کیا چیز آپ نے بتائی ہے؟ پاؤں سوجے رہتے ہیں، سوجن ہوتی ہے.
ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے ضرور. سنیے کہ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کریں؟ جی سر میں محمد فیصل بات کر رہا ہوں شیخو پورہ سے. جی فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا نا بی پی کے بارے میں جو ہے نا وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر کو درد جو ہے نا وہ بہت شدت سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے دوبارہ بتائیے گا؟ سر سر میں نا پین ہوتی ہے پین. سر میں. جی جی ٹھیک ہے. بی پی آپ کا کتنا رہتا ہے؟ بی پی میرا جو ہے نا وہ کبھی نیچے والا کم ہو جاتا ہے, کبھی اوپر والا کم ہو جاتا ہے. زیادہ تر جو ہے نا وہ 140 145 ادھر رہتا ہے. اور نیچے والا کتنا رہتا ہے؟ نیچے والا 60 یا 70 60 ادھر رہتا ہے. زیادہ تر جو وہ 60 پہ ہوتا ہے. ٹھیک, آپ ریگولرلی چیک اپ کرواتے ہیں بی پی اپنا؟ جی جی میں کرواتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کو ایک تو سر درد کی تکلیف ہے, اور کیا پرابلم ہے؟ اور سر میرے نا پیروں میں فنگس ہے, فنگس. ٹھیک ہے. جی یہ مجھے بہت پرابلم ہے, کہیں بھی جانا ہو جوتا نہیں, یہ بند جوتا یا سینڈل وغیرہ جو ہے نا یہ بہت کم, یعنی کہ روٹین وائز جو ہے نا نہیں پہن سکتا میں, یہ عام سینڈل سے پہنتا ہوں. ٹھیک ہے صحیح. بہت تو خارش اتنی ہوتی ہے کہ رات کو جب نیند میں ہونا تو اٹھ کے تو وہ کپڑا لگا کے نا اندر تو یہ ایسے جو نا وہ خارش کرتا رہتا ہوں. ٹھیک. آپ نے شوگر چیک کروائی ہے اپنی؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو خدا نخواستہ؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب شوگر اپنے نے چیک کروائی ہے, نارمل ہے بالکل, وہ بھی 80 پہ ہے. آپ نے HbA1c کروایا ہے اپنا؟ جی جی وہ کروایا ہے. جو 6 مہینے والا 3 مہینے والا ٹیسٹ ہے جو شوگر کا؟ نہیں سر وہ نہیں کروایا. وہ بھی کروا لیں, اس سے ذرا اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے. ان کو بولیے گا 3 مہینے والا 6 مہینے والا ٹیسٹ جو ہوتا ہے شوگر کا وہ 3 مہینے کا ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے رائٹ, 3 مہینے والا وہ کروا لیں تو اچھا ہوگا. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ کمنٹ کریں گے ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو انہوں نے پہلے اس سے پہلے اگر آپ کمنٹ کر رہے تھے اس ہاں تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو اس میں ہم ڈائٹ چینج کرتے ہیں, تو اس میں ان ترکاری وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں چھری چمچ سے, اور روٹی اور چاول کم. ہمارے بہت سے لوگوں کو ظاہر ہے شروع میں عجیب لگتا ہے, انہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن جب وہ شروع کرتے ہیں ودن 2-3 ویکس ان کے لیے بہت نارمل ہو جاتا ہے. میں خود بھی کرتا ہوں. اچھا مجھے شوگر نہیں ہے, نہ ہوئی ہے کبھی, میں تو 3 سال سے کر رہا ہوں, اور آپ بہت لائٹ فیل کرتے ہیں, آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور دوسرا ایسا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم روزے کی طرف آتے ہیں, کیونکہ یہ بہت اہم ایک نئی ڈسکوری اگین پچھلے کچھ سالوں میں آئی ہے, جسے میڈیکل ٹرم میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں. اور یعنی کہ ایسا روزہ جو کہ آپ وقفے کے ساتھ رکھتے ہیں. تو اس میں انفیکٹ 2-3 سال پہلے جو نوبل پرائز میڈیسن کا ملا, وہ ایک جاپانی سائنسدان تھے, انہیں ملا اس پہ ریسرچ کے حوالے سے, کیونکہ اس میں انہوں نے شو کیا کہ اس سے نہ صرف بہت سی بیماریاں کم ہوتی ہیں, آپ کا وزن کم ہوتا ہے, شوگر بلڈ پریشر وغیرہ کم ہو جاتے ہیں, اور صحت میں بہت اس کی ایفیکٹس ہیں, ایجنگ رک جاتی ہے, عمر کا بڑھنا گھٹ جاتا ہے, کینسرز بہت سے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں ملا کے کی جاتی ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے, بہت آسان سے ہوتا ہے کہ ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے 16 گھنٹے کا کم از کم روزہ رکھنا ہے, جس میں کہ آپ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں, فلوئڈز, لیکن کوئی طاقت والی چیز نہیں لے سکتے. اکثر لوگوں کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ ارلی ڈنر کریں, مغرب کے ساتھ آپ کھانا کھا لیں, جو ہمارا پرانا طریقہ تھا مغرب کے ساتھ کھانا کھانے کا, اور صبح کا ناشتہ آپ مس کریں. صبح بے شک بغیر چینی کے, بغیر دودھ کے یا سویٹنر کے ساتھ کوئی چائے پی لیں, کافی یا کوئی اور چیز کھائیں, کچھ نہیں, اور 11-12 بجے آپ لنچ کریں تاکہ 16 گھنٹے پورے ہو جائیں. وہ بھی ہمارا پرانا طریقہ تھا, اسی طرح 12-1 بجے لوگ جو ہے وہ لنچ کرتے ہیں. تو یہ جو 16 گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ کا جسم کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, اس میں بہت سارا ریپیئر ہوتا ہے, ڈیمیج سیل ٹھیک ہوتے ہیں, شوگر لیول کم ہوتا ہے, جگر میں چربی کم ہو جاتی ہے, اور جگر اپنی چربی گال کے اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے انرجی کے لیے. تو ان دونوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں میں ہم یوں کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہفتے میں 2 دفعہ کرواتے ہیں. تو ہمارے ریلیجن میں بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھنا, تو اس میں بھی آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے. اور جو مریض عادی ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ روزانہ کریں. میں تو میرا خیال ہے اب 2-3 سال سے ڈیلی کرتا ہوں, 15-16 گھنٹے, کبھی 20 گھنٹے بھی کر لیتا ہوں. تو اس میں صرف پانی وغیرہ آپ لیتے رہتے ہیں. لیکن شوگر کے مریض کے لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہم ان کو میڈیکل ایڈوائس سے کرواتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دم سے شروع کر لیا, کیونکہ ان کی دوائیاں ہوتی ہیں, گولیاں ہوتی ہیں. آپ شوگر کی گولی لے رہے ہیں, آپ کھانا کچھ نہیں کھائیں گے, ہو سکتا ہے لو ہو جائے, انسولین لے رہے ہیں. تو شوگر کے مریضوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ طبی مشورے سے کریں. اور ان کے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے شوگر کم کرنی ہے تو ایک ماہر معالج کے ساتھ آپ فالو اپ کرائیں, تاکہ آپ کی ریگولر شوگر کو بھی مینیج کریں اور آپ کو اس طرف بھی لے کے آئے, انڈر سپرویژن آپ کو آہستہ آہستہ لے کے آئے. اس میں ایون اب انکریزنگلی بہت سے ڈائٹیشینز نے شروع کر دیے لوگوں کو اس میں گائیڈ کرنا کہ کیسے کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے, کافی اس میں اسٹڈیز آ چکی ہیں اور کافی ملکوں میں لوگ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے
किसी ने अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी हो तो ये आप लोग टेली मेडिसिन भी कर रहे हैं? तो टेली मेडिसिन हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और इसके अलावा जिस तरह आपसे मैं जिक्र किया था कि हम शिफा के प्लेटफॉर्म से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें भी वो टेली मेडिसिन भी करते हैं, वो होम केयर भी देते हैं, ई शिफा वाले। और इसके अलावा जो हमारा वहाँ पे पिंडी में क्लिनिक है, वहाँ भी ज़ाहिर दूर वालों को मसला होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में हर एक के पास व्हाट्सएप है, फ़ोन, स्मार्टफोन सबके पास हैं, तो जूम मीटिंग्स हो जाती हैं, व्हाट्सएप पे हो जाता है, और बहुत आसानी से होता है। लोगों के जहन में होता है कि हम फेस टू फेस नहीं मिलेंगे तो कंसल्टेशन नहीं होगी, जबकि दुनिया अब डिजिटल की तरफ आ गई है। बिल्कुल सही, ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, आपके साथ छोटा सा वक्फा लेना हमने यहाँ पर। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान की। डॉक्टर फैमिली फिजिशियन है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और डॉक्टर साहब जो है फिरदौस फैमिली क्लिनिक में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बड़े इंपॉर्टेंट मौजू को लेके आए हैं कि जी शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, ज़ैबतीज़ की बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं, एटलीस्ट ऐसे लेवल पे ला सकते हैं जहाँ पर दवाइयाँ कम कर दी जाएँ, दवाइयाँ बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएँ, आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला शुगर की बीमारी, ज़ैबतीज़ की बीमारी में ये है कि ये बदन के हर हिस्से को डैमेज करता है। जैसे कि हमारे पास कुछ सवाल भी है, उनका भी हम जवाब लेंगे डॉक्टर साहब से। आपको कोई सवाल होता है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा 0512321200 पर। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिलाल फिरदौस खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, फिरदौस फैमिली क्लिनिक में भी डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू जो कि मेरे ख्याल से टाइम की नीड है, क्योंकि शुगर की बीमारी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोगों को है, लोग सफ़र भी करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, दवाइयाँ, इंसुलिन इंजेक्शन लगाना और तमाम चीज़ें, बड़ी एक जो है मिजरेबल कंडीशन होती है पेशेंट की। और फिर ये साथ साथ बहुत से पेशेंट्स में हम देखते हैं कि डिप्रेशन भी आ जाता है, वो थक जाते हैं दवाइयाँ खा खा के, या उनको ये फीलिंग होती है कि जी ये दवाई तो बीमारी तो ठीक होनी नहीं है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जी आप रिवर्स कर सकते हैं बीमारी को, बहुत हद तक अपनी दवाइयों को कम कर सकते हैं, इंसुलिन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट अंडर मेडिकल स्पेशलिस्ट या फैमिली फिजिशियन या कोई भी डाइटिशियन जो प्रॉपर अथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल उसके अंडर। डॉक्टर साहब आप यहाँ हमारे पास दो सवाल आए थे, जिसमें एक उन्होंने कहा कि जी शुगर जो है वो मोटापा, जोड़ों का दर्द, और उन्होंने कहा कि सूजन होती है पैरों पे और फेस पे, ये क्या रिलेटेड हैं चीज़ें? हो भी सकते हैं जी, और नहीं भी हो सकते। मोटापा तो ज़ाहिर बात है, तकरीबन मेजॉरिटी वो पेशेंट जिन्हें कि बड़े होने के बाद शुगर होती है, मोटापे से होती है असल में। अच्छा। वो मरीज़ जिन्हें कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिनमें इंसुलिन की कमी पहले दिन से होती है, अक्सर यंगर पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें इशू ये नहीं होता। लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं, वो असल में मोटापे ही की वजह से शुगर होती है, तो उनमें ये चीज़ें देखने को तो मिलेंगी। उनमें सारी डॉक्टर माज़र के साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हजूर, मैं सफ्तर बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे 4-5 साल से ना शुगर है, और मैंने ना 2-3 दिन पहले ये रिपोर्ट करवाई 3 महीने वाली HbA1c। जी जी, बहुत अच्छा किया। उसका रिजल्ट है 8.7, जबकि मैं डेली ना गैटर 2 mg रोजाना ले रहा था ना हर मुंह जी, और ग्लूकोफेज सुबह दोपहर शाम ना 500 mg वाले ले रहा हूँ। ठीक है। तो आज मैंने अपने डॉक्टर साहब से बात गया था उनके पास, उन्होंने मुझे वो एक लो प्रीम की एडवाइस कर दी है कि डेली वो इस्तेमाल करें। अच्छा। और साथ उनके सीटा नेक्स्ट यानी कि सीटा ग्लिप्टन प्लस मेटफॉर्मिन 50 मिलीग्राम जमा 500 मिलीग्राम। ठीक है। ये सुबह शाम एडवाइस की है। ठीक है। और एक गलाई नेक्स्ट 30 mr। ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि 2 गोलियां नहार मुंह खानी है। जी, तो मैं तो ऐसे वैसे ही घबरा गया हूँ, ये 2 गोलियां नहार मुंह खाऊंगा। जी देखें, एक तो ये है कि डॉक्टर साहब 12 इस पर कमेंट करेंगे, लेकिन जारी बात है आपकी जो HbA1c की रीडिंग है बहुत हाई है, तो जारी बात है दवाइयाँ तो एडजस्ट होनी थी। बाकी ये कि डॉक्टर साहब अभी कमेंट करेंगे, सुनिएगा डॉक्टर साहब क्या कहते हैं टीवी पे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, तो इनका बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि बेसिकली इनके डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ें ट्रीट की हैं, एक तो शुगर का लेवल, और दूसरा जो हम कह रहे थे कि खून गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक और फालिज का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। तो उन्होंने उसके लिए लोप्रिन लिखी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे डिस्कस करना चाहिए कि हमारे यहाँ ये आम तौर पे लोग यूज़ करते हैं
ایسپرین بیسکلی لوپرین جو ٹریڈ نیم ہے, خون ہارٹ اٹیک یا فالج کی پریونشن کے پوائنٹ آف ویو سے. مغربی دنیا میں ختم ہو چکے اب کافی سالوں سے, کیونکہ ان کی تحقیق میں یہ پتہ چلا ہے کہ اگر آپ ریگولر لوپرین دیتے ہیں اور آپ کو پہلے سے ہارٹ اٹیک یا فالج نہیں ہوا تو اس کے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایکچولی نقصان ہو سکتا ہے آپ کے معدے سے, آنتوں سے, دماغ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو آج کل کے زمانے میں ہم پریونشن کے لیے جو ابھی لیٹسٹ گائیڈ لائنس ہیں کافی سالوں سے, اب تو ہم لوپرین ٹائپ کی گولیاں نہیں دیتے. البتہ جن پیشنٹ کا رسک زیادہ ہوتا ہے ان کے کولیسٹرول اور باقی رسک فیکٹرز دیکھتے ہیں, موٹاپا, اسموکنگ وغیرہ, عمر خاص طور پہ, تو ان میں پھر ہم کولیسٹرول کی گولی دے دیتے ہیں جب تک کہ ان کی حالت بہتر نہیں ہوتی. لیکن وہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ گولی اگر لیں گے تو ساری عمر لینی ہوتی ہے اکثر و بیشتر. اچھا. ورنہ کچھ سال 2 لے کے روکنے کا فائدہ نہیں ہوتا. لینی ہے تو پھر آپ کنٹینیوس لیں. تو اس کے لیے تو ہمارے ہاں تو اوبویسلی ہم ایسے ہی لکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں, لیکن باہر تو پراپر آج کل رسک کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. تو اس میں ملٹیپل 8, 10, 12 فیکٹرز, 15 فیکٹرز لیتے ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک اور فالج کا رسک بڑھاتے ہیں, اور اس کا پھر ایک نمبر ہوتا ہے. اور اکثر جگہوں پہ 10% سے زیادہ رسک ہو, یعنی کہ اگلے 10 سالوں میں آپ کو ہارٹ اٹیک یا فالج ہونے کا رسک 10% سے بڑھ جائے تو پھر ہم دیتے ہیں, لائف لانگ دیتے ہیں. تو لیکن ان دونوں کو اسیس کرنا چاہیے. اگرچہ لوپرین آج کل ہم پریفر نہیں کرتے, لیکن کارڈیو واسکولر رسک کو اسیسمنٹ ضروری ہے. اور اگر واقعی ان کا رسک زیادہ ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ کیا کولیسٹرول کی گولی دی جائے یا نہیں, یا کچھ اور کیا جا سکتا ہے. کئی دفعہ گولی کے بغیر ہوتا ہے, ایک شخص ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر کسی کا وزن بہت زیادہ ہے, فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہا, ایکسرسائز نہیں ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. تو لیکن اہم میسج ہے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے کہ آپ کے 2 مین کمپلیکیشنز ہیں. ایک ہارٹ اٹیک اور فالج کا رسک, اس کا شوگر کے لیول سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو بہترین قسم کا کنٹرول ہو سکتا ہے شوگر کا, اور وہ رسک اپنی جگہ پہ ہوگا. جی, اس کو الگ سے اسیس کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو شوگر کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں آنکھوں, گردوں اور اعصاب کے حوالے سے, جو کہ ریگولر چیک اپ میں ہم دیکھتے ہیں. تو دونوں کو نظر میں رکھنا چاہیے. انفیکٹ اکثر لوگوں میں جب یہ کمپلیکیشن آتی ہیں تو 115 سال گزر چکے ہوتے ہیں, 10-15 سال جب یہ نوٹس ہوتی ہیں پہلی دفعہ. شروع تو پہلے ہو چکی ہوتی ہیں, جبکہ اکثر ڈائبیٹکس میں 5-10 سال کے اندر ہارٹ اٹیک یا فالج خدا نخواستہ ہو جاتا ہے. تو دونوں پہ نظر رکھیں, اپنے معالج سے ڈسکس کریں کہ آپ کی شوگر بھی کنٹرول ہو, اور ان کی شوگر جس طرح کنٹرول نہیں تھی تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہے. کچھ مریض دوائی لے نہیں رہے ہوتے, یا جس طرح ایڈوائز کی ہے اس طرح نہیں لیتے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحبہ سے آج بات ہو رہی تھی کہ ان کی والدہ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب دوائیاں بڑھائے جا رہے تھے, اور جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ گولیاں لے ہی نہیں رہی تھیں. تنگ آ کے انہوں نے ساری دوائیاں چھوڑ دی تھیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب نے انسولین بھی لکھ دی, اور انہیں یہ علم نہیں تھا کہ مریض نے تو گولی لینا ہی چھوڑ دی. اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہے, اکراس دا ورلڈ 15 سے 20% ریسرچ میں آیا ہے کہ لوگ مریض گولیاں نہیں لیتے. تو ڈاکٹر بڑی خوشی سے لکھتے ہیں, ان کا خیال ہوتا ہے کہ مریض صبح شام لے رہا ہے, مریض تنگ آ جاتے ہیں, انسان ہے, ڈپریشن ہو جاتی ہے. کرونک ڈیزیزز, شوگر وغیرہ میں اچھی خاصی 20% تک لوگوں کو ڈپریشن ہو سکتی ہے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے. باہر کے ایڈوانس ممالک میں تو ہر ڈائبیٹک چیک اپ پہ ڈپریشن کی اسکریننگ کی جاتی ہے. یہ نارمل چیک اپ کا حصہ ہے. تو اس لیے بہت اہم ہے کہ آپ اپنی پوری شوگر کا علاج کرائیں, جہاں پہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے, اور ماہر ہو, میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں یا فیملی فزیشین ہو جن کو ایکسپرٹیز ہو اس میں, ان سے آپ اپنا ریگولر علاج کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب کال لے لیتے ہیں پروگرام میں. خوش آمدید کریں, کون بات کریں؟ جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر یہ بلڈ کارٹیسول کے ٹیسٹ میں آیا ہے, تو اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے اور ان کو شوگر نہیں ہے. جی, کن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹریٹمنٹ وغیرہ اس کی کیا ہوگی؟ اچھا, کن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اپنی بات کر رہی ہیں یا کسی اور کی بات کر رہی ہیں؟ جی میں اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں. ہسبینڈ کی بات کر رہی ہیں. اچھا, دوبارہ بتائیے کہ کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ؟ ان کے بلڈ کارٹیسول آیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور شوگر نہیں ہے ان کو؟ شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں ہے, کوئی دوسری ایسی خاص پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر اس کی ٹریٹمنٹ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہوگی. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر تھی, انہوں نے بتائی یہ بات. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو اس سے پہلے ایک کوشچن تھا ہمارا, انہوں نے کہا بی پی کا پرابلم ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی فنگس, سر میں درد ہوتا رہتا ہے اور پیروں میں فنگس لگتی رہتی ہے. بالکل, یہ بہت کامن ایشو ہے.
اس کا کبھی کبھی شوگر سے بھی تعلق ہوتا ہے. اچھا. تو جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا تھا پہلے کہ شوگر بلڈ پریشر اکثر لوگوں میں وہ موٹاپے کے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا. تو اگر بی پی کا مسئلہ ہے تو شوگر کے لیے چیک کرنا ضروری ہے, اور اس میں رینڈم ٹیسٹ نہیں چاہیے ہوتا, یا فاسٹنگ شوگر ہوتی ہے. سب سے بہتر جسے ہم کہتے ہیں 2 مہینے کا جو ٹیسٹ ہے, 2 سے 3 مہینے کی ایوریج شوگر بتاتا ہے, HbA1c, وہ کرنا چاہیے. تو اکثر لوگوں میں جن میں فریکوینٹ یہ مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں, پاؤں میں فنگل انفیکشن ہو رہی ہوتی ہے, بی پی بڑا ہوتا ہے, تو اکثر ان کی شوگر بھی بڑی ہوتی ہے, چاہے ڈائبیٹک رینج میں نہ ہو, اس سے پہلے کے مرحلے میں ہوتی ہے. تو اس کا لنک بھی ہے. تو اگر فریکوینٹ فنگل انفیکشن ہو رہی ہو تو ضرور شوگر کے لیے ٹیسٹ کریں. اچھا, دوسرا یہ کہ فنگل انفیکشن اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے, اور پاؤں کی فنگل انفیکشن اتنی آسانی سے ٹریٹ نہیں ہوتی. عام طور پہ 6 سے 9 مہینے کی گولیاں دینی پڑتی ہیں, انلیس ایک ناخن ہلکا سا انوالوڈ ہو. اور اگر اسکن میں ہو تو اس میں بھی کئی دفعہ کافی لمبا علاج چاہیے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ کسی ماہر سے ہونے چاہیے, اس سے مشورہ کریں. سر درد جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. سر درد ایک کامن سمٹم ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں بھی. اکثر اس کو لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے. بلڈ پریشر سے سر درد ہو سکتا ہے. اکثر لوگوں میں نے دیکھا اس سے نہیں ہوتا. اچھا. سر درد اکثر نان اسپیسیفک ہوتا ہے, کہ ٹینشن ہو گئی, ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے, گرمی تھی, تو اس ٹائم پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بی پی سے ہے, اور اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو بی پی بڑا ہوتا ہے وقتی طور پہ. تو وہ اصل میں بی پی کی وجہ سے نہیں ہوتا بہت سے لوگوں میں. وہ کسی اور وجہ سے ہو گیا. آپ کے پیٹ میں شدید درد ہو گیا, بی پی بڑھ جائے گا. ٹانگ میں درد ہے شدید, بی پی بڑھ جائے گا. آپ پریشان ہیں, نیند ٹھیک نہیں آئی, رات کو سوئے نہیں ہیں, آپ کا بی پی بڑھ جاتا ہے. اور جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں آبویسلی آپ سر درد کی گولی لیں. ٹھیک ہے. اپنا بی پی چیک کرائیں. اگر بہت زیادہ نہیں ہے, 140, 50, 60, 70 کی رینج میں بھی ہے اوپر والا, تو ذرا ریلیکس ہو جائیں. 1 دن بعد 2 دن بعد پھر سے چیک کروائیں. اکثر کم ہوتا ہے. یہ مت کریں کہ بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور فٹافٹ علاج شروع کر لیں. کئی دفعہ لوگ ایمرجنسی چلے جاتے ہیں, وہاں پہ پھر ان کو انجیکشن لگاتے ہیں یا زبان کے نیچے گولی رکھ دیتے ہیں. یہ آج کل ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. یہ بھی کامن پریکٹس ہے. اس میں نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ ڈراپ کر سکتا ہے بی پی کو. تو انلیس کہ کسی میں ہائی بی پی کے وجہ سے کوئی آثار آ رہے ہوں, ان کے دل پہ پریشر پڑ رہا ہے, آنکھوں میں چینجز آ گئی ہیں, ورنہ ہم اگر بہت بھی زیادہ ہے, یعنی 185 سے اوپر, نیچے والا 110-20 سے اوپر ہے, اس کو بھی ہم ہفتے میں کم کرتے ہیں اگر واقعی اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو کم رینج ہوتی ہے 130 سے اوپر تک جتنی بھی ہے, تو اس کو ہم آہستہ آہستہ کرتے ہیں, اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں. اکثر مریضوں میں ہم کئی دفعہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ پورا ہفتہ گھر میں ریگولر چیک کریں, تب پتہ چلے کہ تاکہ پتہ چلے اصل میں کتنا ہے. اگر ٹینشن بھی ہے تو ہر وقت بڑا نہیں رہے گا, پھر کم ہو جائے گا. صحیح. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. میں بات کر رہی ہوں رضیہ. مجھے 10 سال سے شوگر ہے. جی ٹھیک ہے. بلڈ پریشر بھی ہے. میں شوگر کی باقاعدگی سے دوائی لیتی ہوں, انسولین پہ ہوں میں. جی ٹھیک ہے. اور میری ڈاکٹر ہے ڈاکٹر روٹی, اسپیشلسٹ وہ شوگر کی ہے شیخ زیاد میں. لیکن تھوڑے دنوں سے 15-20 دن سے یہ حبت کے موسم میں کھانا کھا رہی تھی, جی, تو میں نے انسولین لگائی. 18 یونٹ سے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے, اور میرے دل کی میرے پسینے چھوٹ گئے. میں نے اے سی چلایا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. تو جب میں نے شوگر چیک کی تو میری 57 تھی. ٹھیک, صحیح, بہت شکریہ. تو میں 43 اور 57, ایک دفعہ تو میں نے انسولین لگائی تھی تو مجھے بھوک نہیں تھی, میں ذرا لیٹ کھانا کھایا تو میری 43, میرے ہاتھ پیر پسینے چھوٹ گئے, یعنی کہ میرے جسم میں بالکل طاقت نہیں تھی. میں اٹھ نہیں سکتی تھی, بڑی مشکل سے میں نے اٹھ کے وہ میٹھا کھایا, تو پھر میں ذرا تھوڑی سی بالکل صحیح, بہت شکریہ. تو اب مجھے یہ ڈاکٹر بتائیں کہ میں انسولین لیتی ہوں, دوائیاں بھی کھاتی ہوں, تو میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب موٹاپا بھی نہیں ہے میرے ساتھ. جی جی ڈاکٹر صاحب ضرور بتائیں گے, ٹی وی پہ دیکھیے گا. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اور کالر ہیں, کال لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میرا نام خالد ہے جی, میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں ڈایابولٹ لیتا ہوں شوگر کے لیے 4 mg کی, اور وی گلپ لیتا ہوں 50/850 mg. ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ کبھی کبھی میں نے 3 مہینے کا ٹیسٹ جو کرایا اس میں میرا یوزلی آتا ہے پچھلے 1 سال سے 6.4 6.5. ٹھیک ہے, اس طرح آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہفتے 10 دن بعد نا رات کو جب میں دوائی کھا لیتا ہوں تو میرا شوگر لیول جو ہے نا وہ 50-60 پہ آ جاتا ہے, اور میرا ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے کو دکھا رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جاری رکھیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مجھے یہ اس کی کوانٹٹی کم کرنی چاہیے یا زیادہ کرنی چاہیے. مجھے یہ ایڈوائس چاہیے. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت اچھا کہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب پہلے انہوں نے کہا کہ جی وہ خاتون جو تھی انہوں نے کہا ہاتھ کانپنے لگ گئے میرے. جی بالکل, یہ دونوں ریلیٹڈ سوال ہیں, بہت اچھے سوال ہیں ایکچولی.
کیونکہ جب ظاہر وہ شوگر کی مریض ہیں اور مریضہ ہیں اور انسولین لے رہی ہیں جی، تو اس میں ہوتا ہے کہ رسک ہوتا ہے کہ لو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب اس طرح مریض کے ساتھ ہو کہ ان کی شوگر گرنا شروع ہو جاتی ہے، اوکیجنل تو ہو جاتا ہے کہ 1-2 مہینے میں کبھی ایک دفعہ ہو گیا، لیکن اتنا فریکوینٹلی ہو رہا ہے تو ان کا ریویو ہونا چاہیے ان کے معالج کے ساتھ، کیونکہ ان کی یا تو ڈوز ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوگی یا انسولین کی ٹائپ چینج کرنا ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے آپ ایک جگہ پہ انسولین سال سے لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے ایبزارپشن ایریٹک ہو جاتی ہے. اس کی الگ ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ آپ کہاں کہاں لگانی ہے. 6 جگہوں پہ لگائی جاتی ہے انسولین، آپ کے کندھے پہ، پیٹ پہ، تھائی پہ، دونوں طرف، تو روٹیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں متعدد وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اس امپورٹنٹ کہ وہ عنقریب اپنے طبی ماہر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ اس میں دیکھنا ہوگا، ہو سکتا ہے ساتھ میں ایسی دوائی لے رہی ہوں جس سے شوگر زیادہ گر رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کی ڈائٹ میں مسئلہ ہو، جو انسولین کے ساتھ آپ نے خاص مقدار میں کھانا کھانا ہوتا ہے، انہوں نے کم کھایا ہوگا یا نہیں کھایا اس دن تو شوگر گر گئی. بالکل صحیح. دوسرا سوال بھی ڈاکٹر صاحب ریلیٹڈ ہی تھا میرے خیال سے، ڈایابول انہوں نے کہا 4 جی، وہ ان کا جو ایشو تھا کہ ان کی شوگر اب لو ہو رہی ہے کافی زیادہ. HbA1c جو ایک ینگ بندہ ہوتا ہے اس میں 6.5 سے ہم نے نیچے رکھنا ہوتا ہے، اور جو تھوڑے بزرگ ہوتے ہیں ان میں ہم 7.5 8 تک ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا. تو بہت زیادہ لو کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے جو انہوں نے ذکر کیا. اس میں جان لیوا ہو سکتا ہے اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ گر جائے خدا نخواستہ اور آپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو جائیں، تو ڈاؤن ہل خاص طور پہ شوگر گراتی ہے، اس طرح کے اثار کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی اور دوائیاں بھی کرتی ہیں. تو اس امپورٹنٹ کہ اپنے معالج سے مشورہ کریں، کیونکہ آئی سسپیکٹ کہ ان کی اب دوائیوں میں کمی کی ضرورت ہوگی، اور تھوڑا ڈائٹ کو بھی ریویو کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سے سوالات اور بہت سی چیزیں رہ بھی گئیں، لیکن بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے ایجوکیٹ کیا، لوگوں کو اویئر کیا. بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، اور کال سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں اس بیماری کو لے کے کتنی کنفیوژن اور کتنی جو ہے نا مختلف قسم کی رائے اور مختلف کنڈیشنز پائی جاتی ہیں، جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب تشریف. موسٹ ویلکم. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر بلال فردوس خان کی. ڈاکٹر صاحب فیملی فزیشین ہیں، کنسلٹنٹ فیملی فزیشین، کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اور فردوس فیملی کلینک، دونوں میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. شوگر کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی. آپ نے خود دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کرنا، صحیح طریقے سے ایڈریس کرنا ضروری ہے. پیشنٹ کی کمپلائنس بڑی ضروری ہے. پیشنٹ جو ہے ایک بار چیک اپ کروانے کے بعد چلے جاتے ہیں، یہ ایسی بیماریاں ان کو. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز کہی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے شوگر کی ریورسل کے بارے میں بات کی کہ بہت حد تک شوگر کو ریورس کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کو دوائیوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے، آپ کو انسولین سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. تو ضرور اپنے پراپر معالج جو کہ صحیح ایجوکیٹڈ ہو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ، شوگر سے ریلیٹڈ، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، ان سے رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا ہے، ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. ای شفا کے تھرو ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ. اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو ہم پھر دوبارہ زحمت دیں گے تاکہ اس ٹاپک کو مزید اس پہ بات کی جا سکے، کیونکہ بہت سے سوالات ہمارے، بہت سی کالز جو ہیں وہ رہ گئیں جن پہ ہم نے بات کرنی تھی. لیکن پھر بھی بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، منگل سے جمعرات. آپ لوگوں کو پتہ ہے سچ نیوز پہ 4 بجے ہم لوگ لائیو حاضر ہوتے ہیں 3 دن ہر ہفتے. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر بلال خان کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.